بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی سسٹر نوزاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے. اور کل کے پارے سے جو چیزیں آپ نے اخذ کی ہوں گی اس کو الحمدللہ اس کو یاد بھی رکھا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی شیئر کرے گا مجھ سے کہ کوئی چیز آپ نے اگر سیکھی ہے تو کیا سیکھی آج کل کی باتوں سے؟ کوئی ایک بات مجھ سے کوئی شیئر کر لے آج. جی نائلہ شیئر کریں گے کچھ؟ نائلہ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. نائلہ آپ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نائلہ. کل کے بارے میں مطلب سب سے پہلے تو کہ عمل نیک تو کرنا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ کا اخلاص ہے. یعنی آپ کی نیت جو ہے وہ کس قدر خالص ہے اور کس قدر مطلب اللہ کے لیے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں، یا اپنی خواہش کے تحت نہیں کر رہے ہیں. صرف اور صرف اللہ کی خاطر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. کوئی اور شیئر کرے گا؟ عذرا آپ کو شیئر کریں گی؟ جی عذرا وسیم. شاید عذرا وسیم مائک پہ نہیں ہے. اوکے، اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا اس کے علاوہ؟ ارم سعید شیئر کریں گے کچھ؟ ارم آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی ارم. جی بولیں السلام ارم. علیکم. وعلیکم السلام السلام ارم. علیکم. میں یہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ کل ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں آپ نے پہلے بتایا کہ سورہ بقرہ سورہ عمران دونوں بہت فضیلت والی صورتیں ہیں. ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے کہ ہم ان کی روز تلاوت کریں. لیکن میرا ایک کوسچن ہے کہ یہ 2.5 پاروں کی ہے، اتنی لمبی ہے، تو ہم لوگ اس کو ایک دن میں ہی ختم کریں یا ہم ایزیلی اس کو 2-3 دن میں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. انشاءاللہ میں اس کا جواب جو ہے وہ بھی دیتی ہوں سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی الحمدللہ سسٹر ارم جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور جیسے کہ آپ سب کو ہم نے کل بتایا کہ الحمدللہ سورہ البقرہ کی اتنی فضیلت ہے جس کی بنا پر جو ہے اس کو پڑھنا باعث حسرت ہے، اس کا چھوڑنا نا، اور پڑھنا اس کا باعث برکت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو روز ہی پڑھنا چاہیے. تو روز 2.5 پارے کی صورت ہے، کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں کچھ دنوں تک اگر آپ اس کو پڑھتے رہے نا تو ایک تو روانی آ جائے گی اور اس میں آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور یہ تقریباً ابھی لوگ جو پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ وہ 1.5 سے 1.5 پونے 2 گھنٹے میں آرام سے پورا سورہ البقرہ پڑھ لیتے ہیں جو ڈیلی پڑھنے والے لوگ ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا نا اسکپ مطلب ایک اسپلٹ کرتے ہیں. وہ کس طرح اسپلٹ کرتے ہیں کہ دن میں اپنے کئی اوقات میں اس کو اسپلٹ کر لیتے ہیں. مطلب اس کے ہاف پارے کے اگر آپ چنک بنا لیں اور ہر نماز کے بعد اس کا ایک چنک پڑھ لیں تو الحمدللہ آپ کی ایک دن میں سورہ البقرہ ہو جاتی ہے. مگر ایک اسٹریچ میں اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کچھ دنوں تک تو یہ روانی آ جائے گی. جب روانی آ جائے گی تو آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. یہ پریکٹس ہے لوگوں کی، تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزمودہ نسخہ ہے، تو آپ کر سکتے ہیں اس کام کو. اور کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. میری فرینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک گروپ بنا لیا اور ہم سب مل کے اس میں جو ہے روزانہ اپنا اپنا ڈالتے ہوتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھ لی. اور انہوں نے بائی پارٹ ڈالا ہوا ہے، ویسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کا ایک پارٹ ڈالا ہوا ہے کہ ہم کم از کم کچھ نہیں، پوری سورہ بقرہ تو نہیں تو کم از کم ہم ایک پارٹ روزانہ پڑھ لیں، جیسے کہ 1 ربع پڑھ لیں یا 1/2 پڑھ لیں. اور اسی طرح سورہ آل عمران کا بھی انہوں نے سر ڈالا ہوا کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. مطلب ڈیلی ایک تعلق آپ کو سورہ البقرہ سے رہنا چاہیے. اس لیے آپ تھوڑا پڑھ لیں یا زیادہ پڑھ لیں، دونوں طرح سے چل جائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر کثیر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. آج ہم سورہ البقرہ کی ہی ایک اور روایت سے بات شروع کرتے ہیں اپنی، کہ سورہ البقرہ کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن حضیر کی روایت ہے کہ سورہ البقرہ وہ ایک رات کو پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے ان کا گھوڑا بھی ساتھ میں بندھا ہوا تھا اور ان کا بیٹا جو یحییٰ تھا جو چھوٹا سا تھا بالکل، تو وہ بھی وہیں پہ کھیل رہا تھا. کہتے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اپنی نماز میں اتنے مگن تھے
کہ جیسے جیسے تلاوت کرتے چلے جاتے وہ تو کہتے ہیں گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا اور اس نے آواز لگانی شروع کر دی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ وہیں کھیل رہا ہے تو کہیں گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے میرے بچے کو. تو انہوں نے اسی وقت ہی وہاں پہ اپنی تلاوت روک دی. پھر سب کچھ خاموش ہو گیا. پھر انہوں نے پھر تلاوت شروع کر دی. پھر انہوں نے ایسے ہی دیکھا تو انہوں نے پھر رک گئے. پھر ان کا سب کچھ خاموش ہو گیا. انہوں نے پھر تلاوت شروع کر دی. تو پھر انہوں نے بالآخر انہوں نے کہا کہ اب یہ بار بار ہی ہو رہا, تلاوت روک ہی دی انہوں نے. سیکنڈ ڈے اور جب تلاوت ختم کی, انہوں نے اپنی نماز مکمل کی, تو آسمان پہ جب دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو بہت دور کو ٹمٹماتے ہوئے ستارے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ نا کسی طرح کچھ روشنیاں سی جو ہیں وہ جا رہی ہیں آسمان کی طرف واپس. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ساتھ یہ سب کچھ ماجرا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید تمہیں پتہ ہے کہ رات کو کون تمہاری تلاوت سن رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ فرشتے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے نیچے آ گئے تھے. اور اسید بن حضیر کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے. تو تمہاری تلاوت سننے کے لیے نیچے آ گئے ہیں اور تمہاری تلاوت جو ہے وہ سن رہے تھے, اور اگر تم پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو تم ان فرشتوں کو تم دیکھ لیتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. تو الحمدللہ سورہ البقرہ جو ہے وہ کس طرح سکینت کی باعث ہے, کس طرح رحمت کی باعث ہے, اور کس طرح چراغوں کی روشنیاں جو ہیں اس کو پڑھنے سے پھیل گئی تھیں. تو انشاءاللہ ہم بھی اس نیت سے ہی میں بھی چراغوں کی طرح سے اس کی روشنیاں جو ہے وہ پھیل جائیں گی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کا مزید اپنا آج کلاس کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ دعا کے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. چلیں جی, آج ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے اپنی آیات جو ہے وہ کہاں پہ ڈسکنیکٹ کی تھی, ہم سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو آخری تھرڈ اپنا کوارٹر پہ چھوڑا تھا, یعنی کہ ثلث پہ ہم نے پہلے پارے کی چھوڑا تھا. اور آیت نمبر ہماری ہے 113 سورہ البقرہ کی, پارہ نمبر 1, جہاں سے ہم آج شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو تیار ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ. تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس کا. آج الحمدللہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. یعنی کہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دونوں ہی کتابوں کے پڑھنے کا ان کو کتابیں دی گئی ہیں پڑھنے کے لیے, جن کے پاس ایک کے پاس تورات ہے, ایک کے پاس انجیل ہے, دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اس قسم کے دعوے تو ان لوگوں نے بھی کیے جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں, یعنی کہ قریش مکہ. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں, ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا. یعنی کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی تم لوگ فرقے بانٹ لو آپس میں, انشاءاللہ فرقوں کے تمام فرقے واریت کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور اس شخص سے بڑھ کر اور بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مسجدوں میں اس کے نام سے, اس کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں وہ قدم نہ رکھیں, اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. یعنی کہ اللہ کے گھروں کا احترام ہے کہ وہاں پر کیا کرنا چاہیے, اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, نہ کہ وہاں فرقہ واریت کی بنا پر اللہ کی عبادت گاہوں سے لوگوں کو روک دیا جائے. اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. آخرت میں عذاب عظیم, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب عظیم سے محفوظ رکھے. مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں,
جس طرف تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا علم وسیع ترین ہے. ان کا قول یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. نعوذ باللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ، یعنی کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں اور سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے کے سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تمام کام جو ہے اسی کی طرف جاتے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے اس کے آگے جھکی پڑی ہے. تو ہم سب بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. لا علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، یعنی کوئی نشانی اللہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، ڈائریکٹلی ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. ایسی ہی بات پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے اور ان سب کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو، یعنی کہ ان کا کلچر، ان کا ریلیجن، ان کی آئیڈیالوجی جب تک فالو نہ کرنے لگو اس وقت تک وہ مانیں گے ہی نہیں. صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس کے علم کے بعد جو کچھ تمہارے پاس آ چکا ہے تم ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست و مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. اور قرآن کے پڑھنے کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کے پڑھنے کے 5 حقوق ہیں، جس میں سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اور قرآن کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے بہت سارے تمام فیصلوں کا حل نکالنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بہت سارے حقوق کی بات کریں کہ حق کا تلاوتی میں یہ کہ سارے حقوق آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو علم ہے بیسکلی وہ اللہ ہی کا ہے، اور علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کی جاتی. تو جو ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جو لوگ پھر علم آ جانے کے بعد تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پتا ان کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ ایسا شخص اپنی نعمتوں پر مغرور ہو جاتا ہے، چاہے مال کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، یا حسن کی نعمت ہو، اور یا پھر اللہ کے دیے ہوئے عطیے پہ بہت ہی فخر و غرور کرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اور اللہ کے بندوں پر اور تکبر کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور اللہ کی ذات کے علاوہ وہ خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی کہ کتاب کا حق نہیں ادا کرتا، اس کے پڑھنے کا حق نہیں ادا کرتا، اس کے عمل کرنے کا حق ادا نہیں کرتا، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کتاب کا حق ادا نہیں کرا تو وہ اور کن چیزوں کا حق ادا کرے گا؟ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان دہ ہیں. تو آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر قرآن کے 5 حقوق کے بارے میں پڑھ لی بات، تو میرے خیال سے سب نے ہی نوٹ کر لی ہوگی کہ پڑھا جائے قرآن پاک کو، عمل کیا جائے، سمجھا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، تدبر کیا جائے، تو یہ ضابطۂ تمام حقوق جو ہے وہ قرآن کے حقوق میں سے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ تلاوت جو آپ پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، آج تجوید بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تلاوت بھی حق ہے، تجوید بھی جاننا حق ہے، مخارج سے پڑھنا بھی حق ہے، اس کی ترتیل سے پڑھنا بھی حق ہے، اور ابھی جو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی اللہ نے ایک حق دیا ہے قرآن پاک کا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اپنی نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو کام دے گی، اور نہ مجرموں سے کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی، یعنی کہ مجرموں کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. یعنی کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے نشانہ قدم معزز بن گئے. کیوں؟ انہوں نے اتنی ساری آزمائشوں پر پورے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے ٹیسٹ کلیئر کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ دے دی. یعنی کہ لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سارے ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں. بغیر ٹیسٹ پاس کیے ہوئے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں ان کا نشان قدم بھی لوگوں کے لیے نشان راہ بنا دیے گئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے راہ میں کام آنے والوں کی کیسے اللہ تعالیٰ ان کی باقیات کو بھی اور کس طرح سنبھال کے رکھتا ہے. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں بھی کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا کر. جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اس کو بھی دوں گا مگر آخر کار اس کو عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین اس کا ٹھکانہ ہوگا. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پہ کیا سمجھ آتا ہے ہمیں؟ جب دونوں ہی ایک اللہ کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یعنی کہ سب سے زیادہ کام کی قبولیت کا ڈر ہے ان کو کہ اللہ تو قبول فرما لے. اور آپ دیکھیں ہم میں سے جس لوگوں کی جتنی بڑی بڑی بھی قابلیتیں ہو جائیں کتنے بھی ہم بڑے بڑے قابل شخص بن جائیں دنیا میں مگر اگر قابلیت ہونے کے ساتھ ساتھ قبولیت نہ ملے ہمیں تو پھر ہماری قابلیت کسی کام کی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے قابلیت سے زیادہ قبولیت پر توجہ دینی چاہیے کہ کون سی چیز قبول ہو رہی ہے، اللہ کیا ہم سے قبول کر لیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کی بات کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں اور وہ کیا دعا کرتے تھے ربنا وجعل مسلمین لک، یعنی کہ کیا دعا کرتے ہیں اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، فرما بردار بنا، یعنی اپنے دونوں کو فرما برداری کے باوجود پھر فرما بردار یعنی کہ عاجزی کی انتہا. اور کیا کہہ رہے ہیں ہماری نسل میں سے ایک قوم اٹھانا جو تیری مسلم ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے دعا کی بلکہ اپنی ذریت یعنی کہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر لی. تو اب دیکھیں بہترین دعا تو یہی ہوتی ہے نا جو انسان اپنے لیے بھی کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرے، کیونکہ عموماً ہم اپنی اولادوں کے لیے تو دعا مانگتے ہیں مگر اولاد کے لیے پھر اولاد کی اولاد کے لیے کہاں دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا اگر ہم دعا مانگتے بھی ہیں اپنی اولاد کے لیے تو کیا مانگتے ہیں کاروبار اچھا ہو جائے، ڈگری مل جائے، اولاد سے نواز دیں، شادی ہو جائے، فلاں فلاں چیزیں دنیا کی مانگ رہے ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے اس کے لیے آخرت بھی مانگیں. تو خود سے ہم سوال کریں کہ جتنا مال ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جتنا ہم دنیاوی تعلیم و تربیت اور ضرورت کے سامان دیتے ہیں، کیا اتنا ہی ان کی دینی تعلیم پر بھی خرچ کرتے ہیں؟ کیا دینی آگے ہی دلانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اولادوں پر، یا صرف اور صرف ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف دنیا ہی رہ گئی ہے؟ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مزید کیا دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اور کیا دعا کرتے ہیں ساتھ میں اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے تو ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بہت قدرت والا اور حکیم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسا رسول بھیجنا جو تلاوت آیات کرتا ہو، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہو، جو اپنی حکمت اور تزکیہ کا طریقہ بھی سکھاتا ہو.
اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ خود جس نے وہ اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں تو مالک کی کائنات کا مسلم ہو گیا، یعنی کہ میں فرما بردار ہو گیا، سرنڈر کر دیا۔ فوراً ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ جو آپ کہیں گے، جیسے آپ کہیں گے میں نے ویسے ہی کرنا ہے، کوئی اپنا طریقہ، کوئی اپنی لاجک نہیں لگانی ہر جگہ پر۔ اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یعنی کہ تمام انبیاء اپنے جانے کے بعد اپنے بچوں سے کیا وصیت لیتے ہیں کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ تو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ تو اب دیکھیے ہم اپنے بچوں کو مرنے کے بعد مرتے وقت میں کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنا مال ہے، کہاں رکھا ہے، کس کا کون سا حصہ ہے، کس کو کیا ملنے والا ہے، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہی سب سے بڑی وصیت تھی۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے میرے بچوں؟ ان سب نے جواب دیا تھا ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، یعنی کہ یہ مخلص تھے، مسلم تھے، یہ سارے انبیاء جو تھے گزر گئے، یہ سارے لوگ گزر گئے، ان کے بل پر ہم نہیں کما سکیں گے نیکیاں کہ میرے باپ بہت اچھا نیک آدمی تھا، میرے دادا بہت نیک تھے تو ان کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لوگ تو گزر گئے، انہوں نے کام کر لیا، اب تو ہماری باری ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی کسی اور کے شوز میں ڈال کے پاؤں آپ جنت میں نہیں پہنچ جائیں گے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے اپنے شوز خود ہی بنانے پڑیں گے ہمیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی۔ ان سے کہو کہ بل نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی کہ مشرک تو تھے ہی نہیں وہ جو کہا جا رہا ہے آج کے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں اور اس کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہ تھے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پہ پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کسی اور کا رنگ کس کا اور رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لو، اپنا چلتا پھرتا اپنے آپ کو رب والا بنا لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ پھر کیا تمہارا کہنا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے دوسرا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی لگا دیں مدیہ۔
جی الحمدللہ. شاید بیچ میں آواز چلی گئی تھی, آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تھی. چلے الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم تلاوت ہماری جو ہے وہ سیٹ ہو جائے, تو پھر ہم پوچھ لیں ایک دفعہ کہ سب کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ. کیا رہی آواز؟ مدیحہ آپ نے اپنا مائک آف رکھا ہوا تھا نا, اس لیے آواز بند ہو گئی تھی. آواز آ رہی ہے؟ نہیں نہیں, تلاوت چل رہی ہے. اچھا, بیچ میں کسی نے میسج کیا کہ آواز نہیں آ رہی. اچھا چلے نہیں, یہاں پہ کلیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ سب کو آواز آ رہی ہے الحمدللہ. اوکے, ہم سیکنڈ پارا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے, یہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک اچانک کیسے پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے, اور اسی طرح اس نے تمہیں امت وسط بنایا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب کو, کہ وہ کیا, کہ عموماً بہت سارے احکامات جب اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں تو لوگوں کا اعتراض بڑھ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, اور یہ اس کی کیا ضرورت تھی, اور اس کو پہلے جو چل رہا تھا وہی صحیح تھا نا, اس کو نیا کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو عموماً ہمارے ہاں چینج جو مینجمنٹ ہے بیسکلی, ہم چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے بہت آسانی سے, کیونکہ چینج کے لیے کیا ہوتا ہے کہ چینج کے لیے جیسے ہماری بہت ساری عادات ہیں اور اس کے لیے ہمیں ان کو بدلنا پڑتا ہے نا, تو پھر ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ کیا بدلنا ہے ہمیں, کیسے بدلنا ہے, بدلے ہی کیوں, آخر جو ہے جیسے ویسے کافی نہیں ہے کیا. اور پھر خصوصاً جب کہ یہاں پہ دینی بات ہو رہی کہ قبلہ ہی تبدیل کرنا تھا, تو کہا گیا کیوں بھائی, جب پہلے جس قبلے پہ رکھ کے نماز پڑھے تھے وہ کافی نہیں تھا کیا, ضرورت کیا تھی ادھر رخ کرنے کی, اتنے انبیاء نے بھی تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھی ہے, تو سو واٹ, کیا ضرورت تھی. تو آپ دیکھیں عموماً ہمارے معاملات میں تبدیلی کرنی ہو تو ہمیں مشکل لگتی ہے, اخلاق میں تبدیلی کرنی ہو تو مشکل لگتی ہے, ہماری عادات تبدیل کرنی ہو تو مشکل لگتی ہے. نمازوں کا طریقہ اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم یہ ٹھیک نہیں کر رہے تو ہمیں وہ تبدیل کرنا بہت مشکل لگتا ہے. تو آپ دیکھیں عموماً ہمارے یہاں بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں. کچھ جیسے کہ ہمیں اپنی ایموشنل کچھ تبدیلیاں مشکل لگتی ہیں کہ جی نہیں ہمارا یہی ایموشنز ہے اور ہم نہیں بدل سکتے اس طرح سے, بس ہم جیسے ہیں نا ہم ویسے ہی کافی ہیں. ہمیں بہت زیادہ رونا آتا ہے تو بس ہم ٹھیک ہے ہم روئیں گے ہی, یا ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں میں بہت سینسٹیو ہے تو ہم سینسٹیو ہی رہیں گے. تو عموماً ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جو بتایا جائے کہ یہ آپ کی ایک ویک پوائنٹ ہے اور آپ اس کو اگر تبدیل کر لیں تو آپ بہت ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں, آپ بہت ہی جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان بدلنا ہمیں پسند نہیں آتا زیادہ تر. تو آپ دیکھیں بدلنے کے فائدے کیا ہیں, بدلنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں, بدلنے کا کوئی نقصان بھی ہے کیا, جی نہیں, بدلنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی کہ جو آپ رائٹ اور جائز وے میں تبدیلی کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کو کتنے بینیفٹس ملنے والے, مینٹل چینج ہوگا, فزیکل چینج ہوگا, ایموشنل چینج ہوگا, اور بہت ساری آپ کی انر چینجز بہت سارے آئیں گے, آؤٹر چینجز آپ کے بہت سارے آئیں گے. تو آپ دیکھیں بہت سارے چینجز ہمارے کب آتے ہیں, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چینج ہمارے لیے بہتر ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں نا دنیا میں بہت ساری چینج مینجمنٹس کی اور بہت سارے مینجمنٹس کی باقاعدہ بہت ساری ٹریننگز دی جاتی ہیں. لوگ وہاں پہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے جا کے مینجمنٹ وہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری مینجمنٹ ہمیں ویسے ہی سکھا دی ہے, مگر یہ باتیں ہمیں چونکہ پڑھتے ہی نہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کون سی مینجمنٹ کا ذکر کیا ہے یہاں پہ, اور ہم کیسے جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بیسکلی ایک ایسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اس وقت جو ہے تقریباً 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھی, اور اس کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم آیا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی نا, پرانا قبلہ تو وہی تھا, 40 سال سے تو وہی قبلہ دیکھ رہے تھے جو آپ مکہ مکرمہ میں اسی کے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. مگر اب کیا تھا, اب تبدیلی آ رہی تھی. تبدیلی کیوں لائی گئی تھی, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو, کیا یہ تبدیلی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور پھر ان کے لیے بھی ٹیسٹ تھا,
جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے بھی ٹیسٹ تھا کہ کیا واقعی وہ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس نبی سے، کیونکہ وہ تو ان کا قبلہ فالو کر رہا ہے. تو یہ چینج تھا، یہ تبدیلی جو تھی، یہ بہت سارے طریقوں سے بہت لوگوں پر اثر انداز ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے میسیجز دے رہی تھی، مگر عموماً ہم اپنی اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بہت سے بے وقوف لوگوں نے کیا کہا کہ کیا ضرورت تھی اس کی، اچھا بھلا تو قبلہ تھا نا، ضرورت کیا تھی بدلنے کی اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس لیے بدلا تھا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. تو آپ دیکھیں اگر امامت تبدیل کی جا رہی تھی، امامت دی جا رہی تھی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، تو امامت کا کوئی نہ کوئی تو سینٹر پوائنٹ بنانا تھا نا، کوئی نہ کوئی ڈفرنٹ تو بنانا تھا. اگر وہی چیزیں ہوتی تو کہتے اچھا پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی اسلام لانے کی، یہ تو ہمارے ہی قبلہ فالو کر رہے ہیں پھر. اس لیے ضروری تھا کہ ایک اور نیا رخ دینا، ایک ایسا رخ دینا جو کہ جینوئن رخ تھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے دنیا بناتے وقت کی اس کی جو بنیاد فرشتوں نے رکھی دی تھی، یعنی کہ دنیا کی ابتدا سے ہی سینٹر پوائنٹ وہی رہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو امت وسط بنایا اور امت وسط کا ہی قبلہ خانہ کعبہ بنایا. اور جس طرح تم رک کر کے پہلے نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو تو ہمیں صرف دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کون ٹیسٹ میں پورا اترتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت یافتہ تھے. اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہاں ایمان سے مراد نماز لی جاتی ہے، کیونکہ جب قبلہ سے تبدیلی سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئیں 16-17 مہینے، تو لوگوں میں سوال پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہے کیا وہ نمازیں ہماری قبول ہوئی جو ہم نے اس وقت کر کے نماز پڑھی تھی؟ تو کہا گیا کہ تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ نماز اور ایمان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے. نماز ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق بھی تو نماز ہی کرتی ہے. اور یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اپنے بندوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے ہر ممکن جو ہے کوششیں کرتے ہیں. اور پیچھے ہم نے کل کیا دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو کہ تمہیں بھیج تو رہا ہوں زمین پر، مگر اس کے بعد جو ہدایت آئے گی نا اس کی تم پیروی کرنا. اور اس کے بعد سے ہدایت کا سلسلہ زمین پر جاری و ساری رہا مسلسل، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی صورت میں مبعوث ہوئے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ انبیاء ختم ہو گئے چلے گئے تو اس کے بعد اب کوئی سلسلہ ہدایت کا نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں مصلحین آتے رہتے ہیں، صالحین آتے رہتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ سے ریوائیول آف دین دیتے ہی رہتے ہیں ہمارا، اور ہمیں دوبارہ سے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کر لیا جائے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا ذکر کر رہے ہیں آگے کی اگلی آیات میں ساری، کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی تبدیلی کو بار بار خواہش کر رہے تھے کہ بس یہ قبلہ واپس خانہ کعبہ کی طرف مڑ جائے، کیونکہ اتنا محبوب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے خانہ کعبہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے، مگر تیرے یہاں بندے مجھے رہنے نہیں دیتے. یعنی کتنی محبت تھی آپ کو اس جگہ سے، تو آپ بار بار اس کو پلٹ کے دیکھ رہے تھے، آخری نگاہ ڈال رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جگہ جہاں اتنی محبت ہو اس کو بار بار اس کے لیے آپ دعا کرتے جاتے تھے، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے جاتے تھے. اسی کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف، اور مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو. یعنی حکم آ گیا فائنلی کہ اب تو رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اب جہاں کہیں تم ہوگے اسی کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق بھی ہے. یعنی کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی کا، قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ اسرائیلی یعنی کہ یہ یہودی اہل کتاب اچھی طرح جانتے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. اس کے باوجود بھی وہ ضد پہ اڑے رہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، لیکن ممکن نہیں تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے. یعنی کہ جتنی بھی باتیں تم بنانے کے لیے لے آؤ، کچھ بتا دو، مگر ان کو نہیں مانا تو یہ نہیں مانیں گے. اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی تمہارے دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. یعنی خود یہ آپس میں ایک قبلے پر بھی متفق نہیں ہے. یعنی کہ یہودیوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس کا ایک رخ ہے، اور عیسائیوں کا ایک اور رخ ہے. یعنی کہ اب ایک سینٹر بھی ان کا ایک پورا مکمل نہیں ہے.
اور اگر تم اس علم کے آ جانے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کے خواہشات کی پیروی کی، یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اب بھی اگر آپ نے سب کچھ جاننے سمجھنے کے بعد بھی انہی کو فالو کیا، ان کے پیچھے چلے، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہم کہاں پہ پھر کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمارے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ، تو پھر ہم بھی آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی تمام آپ دیکھیں نا کتنی رسومات ہیں، کتنی جو چیزیں ہیں آج ہم غیر مسلموں کے دین کی اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی دن، کبھی کوئی دن، کبھی کوئی ڈے، کبھی کوئی ڈے، کبھی کوئی تہوار، کبھی کوئی تہوار، آرام سے منا رہے ہوتے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ماڈرنزم کی نشانی ہے۔ کیا ہوا جو یہ کر لیا، اس میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ تو آپ دیکھیں دوسروں کی رسوم کو کی فالو کرنا، پیروی کرنا، اور اس کے بعد ان کو ایک سائلنٹلی اپروول دے دینا کہ یو آر رائٹ، آئی تھنک یہ تو آپ تو صحیح کر رہے تھے، اس لیے تو ہم بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ اپروول ہے سائلنٹلی جو آپ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو یعنی قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپا رہا تھا۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف پوائنٹ ہے، ہر ایک کا ایک ایم آف لائف ہے، ہر ایک کا ایک پرپز آف لائف ہے۔ تو آپ دیکھیں جہاں ہمارا کوئی ایم ہے، کوئی پرپز ہے، کوئی سینٹر آف لائف ہے، کوئی گولز ہیں، کوئی آبجیکٹس ہیں ہمارے پاس ہماری زندگی میں، تو ہم میں سے ہر ایک اس گول اور سبجیکٹ اور اس پرپز کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اسی کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر ہم نے اپنا کوئی ایم اور آبجیکٹ بنایا ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں ہم نے پہلے دن بات کی تھی رمضان کے پروگرام میں کہ اپنے گول سیٹ کریں، اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں۔ تو اسی طرح اللہ بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، ایمز بنائے جاتے ہیں، پرپز بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس کو فالو کرنے کے طریقے دیکھے جاتے ہیں، کیسے فالو کیے جائیں گے ان ٹارگیٹس کو، کیسے اچیو کیا جائے گا ان کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہر ایک کا بھی رخ ہے، ہر ایک کی ڈائریکشن بھی اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلے کی ڈائریکشن بھی ایسی ہی رکھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پہ ڈائریکشن بتائی جا رہی ہے وہ کیا کہ بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی کہ اصل ڈائریکشن کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کرنا، نیکیوں کو کرنے کے لیے کوشش کرنے کی مطلب تیار رہنا ہر وقت، کسی بھی طرح سے، مال سے، وقت سے، کبھی جان سے، کبھی کسی اور طرح سے، علم سے، یعنی کہ جو آپ کے پاس ہے سب کچھ لگا کر کے اللہ کی اس نیکیوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے سیکنڈ پارے کا، اس کا پہلا کی ورڈ جو ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑنا ہے، نیکیوں میں بھاگنا ہے۔ تو آپ سب نے سوچنا ہے کہ نیکیوں میں کیسے بھاگیں گے، ابھی سے کیسے بھاگیں گے، رمضان میں کیسے بھاگیں گے؟ تو پلان آؤٹ کریں اپنا، اپنے آپ کا ٹارگٹ بنائیں، جیسے ہم نے گول سیٹ کیے تھے نا اس میں عبادات کے، اب تھوڑے سے اعمال کے ذرا ٹارگٹس بنائیں۔ اور وہ کیا ٹارگٹس ہوں گے کہ رمضان میں ہم کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں، اپنی جان سے کون سی کر سکتے ہیں، مال سے کون سی کر سکتے ہیں، اپنی عبادت کے ساتھ ہم بھی اپنے مطلب ایسے اعمال اور علم کے ساتھ کون سی نیکی کر سکتے ہیں، اپنے دوسرے اور وسائل کے ساتھ ہم کیا نیکی کر سکتے ہیں، کتنی خدمتیں کر سکتے ہیں، کتنی صلاحیتوں کو بروکار لا سکتے ہیں۔ تو کیا نیکی کریں گے یہ آپ خود سوچیں گے اب، ٹھیک ہے؟ اور چاہیں تو شیئر بھی کر لیجیے گا ہم سے۔ بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے تمہیں جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا۔ یعنی اللہ کی نگاہ سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے، اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ تمہارا گزر جہاں کہیں بھی سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیلو۔ بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ مسجد حرام یہ قبلہ ہے، تو ڈائریکشن جو ہے وہ مسٹ فالو کی جائے گی کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو پھر کیا کرو؟ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، یعنی اللہ اپنی نعمت پوری کر دے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے، اور توقع ہے کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پا جاؤ گے، یعنی تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی، تم
تم نے اللہ سے ڈر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی خشیت بیسکلی کیا ہے؟ علم والوں کے اندر اللہ کی خشیت جو ہے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. جتنا علم بڑھتا ہے نا اتنا ہی ڈر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اب دیکھیں اللہ کی خشیت جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ علماء کی صفت ہے، یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ متقین کی صفت ہے. تو ہم میں سے سب لوگ کہاں کوشش کر رہے ہیں جانے کی؟ متقین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم نے متقین بنتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی صفت بھی اختیار کرنی ہے. اور اس کی مثال کیسی ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہاں نہیں پڑھتے نماز، ابھی نہیں پڑھتے، لوگ کیا کہیں گے، آکورڈ فیل ہوتا ہے. اور ہم پھر بہت ساری گیدرنگ اور بہت ساری ایسے جگہوں پہ جا کر کے ہم نمازیاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہنے کہ کس کی بات مانتے ہو، اللہ کی یا لوگوں کی؟ کس سے ڈرتے ہو، اللہ سے یا لوگوں سے؟ حجاب کرنے کا معاملہ ہو وہاں پر، مال کمانے کا معاملہ ہو وہاں پر، حق بات کرنے کا معاملہ ہو تو وہاں پر. تو ہم کس سے ڈرتے ہیں سب چیزوں پہ، سب جگہوں پر؟ اللہ سے ہی ڈرنے کا حکم ہے اور انہیں سے ہی ڈرنا چاہیے ہمیں. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کچھ چیزیں نجات دینے والی، جن میں سے ایک تو کیا ہے؟ چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت اختیار کرنا، یعنی کہ ہر حال میں اللہ سے ہی ڈرنا. یہ بھی نجات یافتہ چیزوں میں سے ایک ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کہ وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا، کیونکہ ڈر ہی نجات کا باعث ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈر ہی نجات ملے گی، اس سے ہی ہمیں جنت اور اسی سے ہمیں انشاءاللہ العزیز اللہ کی آگ سے بچت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور میں نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو. پھر کہا جا رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو. اور وَلَا تَكْفُرُونِي، اور کفران نعمت یعنی کہ ناشکری مت کرو. یعنی کہ یہاں پہلے ڈر کی بات ہوئی، پھر کہا گیا ذکر کرو اللہ کا ذکر تم کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا. اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرے گا، قدردانی کرے گا تمہاری. ابھی آگے جا کے تھوڑا ذکر کی اور مزید بات کریں گے ہم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ صبر ایک اور چیز ایڈ ہو گئی یہاں پر، خشیت، ذکر، شکر اور اس کے بعد پھر اب صبر. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم تمہیں ضرور خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ مصائب خمسہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ. یعنی کہ یہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جو سب پر ہی آئیں گی، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بڑا چھوٹا، امیر غریب، کوئی مرد اور عورت، کوئی بھی نہیں بچ سکتا ان مصیبتوں سے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے گی تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف ہی پلٹ کر ہمیں جانا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. بس خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ ایک تو ذکر کے فائدے پتہ چلتے ہیں کہ ذکر جو ہے کیا کرتا ہے، بیسیکلی ایمان بڑھاتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کا قرب بڑھاتا ہے، اللہ کی خشیت بھی بڑھاتا ہے. اور سب سے خوشحال ترین انسان کون ہے؟ بتائیں کون ہے؟ جس کی زندگی میں 3 چیزیں شامل ہو جائیں. نمبر 1 ذکر، یعنی کہ اللہ کی یاد، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاتے، کبھی جاب میں، کبھی رستے میں، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، ہمارا کمپس جو ہے وہ بتا کیا رہا ہو کہ میں اللہ والی ہوں، ربانی ہوں، اللہ کی بندی ہوں. اور اس کے بعد دوسرا شکر، کہ اللہ کی نعمتوں پر، اس کی محبتوں پر، اس کے انعامات پر، اس کے بہترین جو دیے گئے ہمیں سامان ہیں ان سب پر اللہ کا شکر، کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں تو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ آپ نے بنا مانگے مجھے سب کچھ دے دیا. تو اس کا شکر ادا کرنا. اور پھر تیسرا صبر، اور یہ رویہ جو ہے ہر مشکل پر صبر کرنے کا ہے. اور صبر کا اجر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، جیسے مال صابرین ہے نا، اللہ کی مائیت ہے، خیر کثیر ہے، بے حساب اجر ہے اللہ کی طرف سے، پھر مغفرت بھی اللہ کی طرف سے ہے.
اور صبر کرنے والوں کے لیے 3 نعمتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ اللہ کی رضا بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملے گی، جو اسی آیت میں ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب آ رہی ہے صبر کی ایک مثال، جو ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی صبر کی مثال ہمارے سامنے رکھ دی ہے آگے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ ہاجرہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بے آب ہو گیا میدان میں لا کر چھوڑ دیا تھا، اور وہ پوچھنے لگی کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، تو وہ سمجھ گئیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو سمجھ گئیں کہ اللہ پھر تو ہمیں ضائع بالکل نہیں کرے گا، یعنی کہ اللہ نے اگر یہاں بھیجا ہے ہمیں، تو اللہ ہمیں جینے کا سامان بھی مہیا کرے گا. اللہ یہاں پر ہمیں ہماری حفاظت بھی کرے گا، اور ہمیں کھانے پینے کے لیے رزق بھی دے گا، اور سب کچھ سے ہمیں نوازے گا. تو یہ ایک خاتون کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، جو سنگل پیرنٹ ہونے کے باوجود بھی اس نے اس پہ شکوہ نہیں کیا، اس بات پہ شکایت نہیں کی کہ تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں، کیا ہوگا ہمارا، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے میرے پاس، میں کیا کروں گی اس کے ساتھ، یہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، مجھ کو ڈر لگے گا. اب دیکھیں اس نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ سن کر کہ اللہ ہے نا، اللہ ہے میرے ساتھ، وہ میرا ساتھ دے گا، وہ مجھے ہیلپ کرے گا. تو اب دیکھیں ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے نا، ہر حال میں اللہ ہے میرے ساتھ. وہ کہاں چلا جائے گا بھلا، وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا. تو اس لیے ان کو یقین تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو بھی اس کے بعد پھر صبر کرتا ہے ان تمام حالات میں، اللہ شاکر علیم ہے، بہت قدردان ہے. اور قدردانی کیا کی، دیکھیں آپ بی بی ہاجرہ کی، اس کے عمل کی. آج صحیح کرنے کے لیے دنیا جاتی ہے وہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لیے، اور تمام بڑے چھوٹے مرد اور عورت، بادشاہ فقیر، سب جا کر اسی جگہ پر، اسی میدان میں، اسی قدم پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں جہاں بی بی ہاجرہ کے قدم پڑے تھے. یہ ہوتی ہے نا بات. تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ کیسا گھرانہ، ابراہیم علیہ السلام چنے گئے، ان کی بیوی چنی گئی، پھر بعد میں ان کا بیٹا بھی چنا گیا. مطلب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھرانے میں برکت رکھی تھی. اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا، جب درود ابراہیمی کہتے ہیں نا، درود ابراہیمی، اور اس میں کیا پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد کے بعد اللہم بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ابراہیم اور ان کی آل ابراہیم پر بھی ہم درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فیملی میں، ان کے گھرانے میں بہت ہی برکتیں رکھی ہیں. تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، تو ان کو تو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ان کی سزا میں کچھ کمی ہوگی، اور نہ انہیں بھی کوئی مہلت بھی دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، یعنی ایک ہی الہ ہے ہمارا، اللہ رب العالمین، اور اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے ہمارا. اور آپ دیکھیں یہاں پر الہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، واحد کہا، الرحمن کہا، الرحیم کہا، اتنے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کا ایک نام اللہ، وہی کافی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے، وہ ایک ہی الہ ہے. تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کے ساخت میں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردش میں. اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کے رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. انہیں تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی اس نشانیوں کو دیکھو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو،
سمندر دیکھو، بارش کا پانی دیکھو، کیا کچھ دیکھو گے. اللہ تو نظر نہیں آتا، مگر کیا یہ سب کچھ بھی نظر نہیں آتا جو اس نے بنا رکھا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں. یعنی کہ اتنا کچھ دکھانے کے بعد، اتنا کچھ بتانے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا کچھ اور لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں. کبھی انسانوں کو، کبھی کسی شجر کو، کبھی کسی حجر کو، کبھی کسی اور چیز کو. اور ان کی ایسی محبت ان سے کرنے لگ جاتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی کہ سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے. اور آپ دیکھیں آج ہم چینج کی بات پڑھ رہے ہیں نا سورہ دوسرے پارے کے آغاز سے، تو آج یہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا. ہمیں بہت سی چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے، اپنے گھر سے ہو سکتی ہے، اپنے کام سے ہو سکتی ہے، اپنے مال سے ہو سکتی ہے، بچوں سے ہو سکتی ہے، اپنی بہت ساری کپڑوں سے ہو سکتی ہے، جیولری سے ہو سکتی ہے، اپنی بہت ساری چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ہو سکتی ہیں. مگر کیا وہ ساری محبت اللہ سے محبت سے اوپر ہے کہ نیچے ہیں؟ آج یہ ٹیسٹ ہے ہمارا. آج ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی بہترین سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دینے میں کب دل دکھ رہا ہوتا ہے میرا، کب جو ہے میں رک رہی ہوتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی، میں نہیں دے سکتی ہے کسی کو بھی، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے سکتی. تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے، اللہ کے لیے جب دینا ہو، اللہ کے لیے کچھ کرنا، تو اللہ سے محبت جتنی زیادہ ہوگی تو انسان اللہ کی اس بڑھتی ہوئی محبت میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا. تو یہاں پر لو چینج کی بات ہو رہی ہے کہ اپنا لو بھی چینج کریں. سب کچھ تو چینج کرنا ہے، ڈائریکشن بھی چینج کی، اپنا محبت کا قبلہ بھی تو بدلیں. کس سے محبت ہے، کتنی محبت ہے، اچھی محبت ہے، بری محبت ہے، کس سے زیادہ اور کس سے کم محبت ہے. تو محبتوں کا ڈائریکشن بھی بدلنا چاہیے. اور جو محبت ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، اصل محبت تو وہی محبت ہے. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے ماننے والوں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں کاش ہم کو پھر ایک اور دفعہ موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے کترا رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح سے لائے گا کہ یہ حسرتوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اب کچھ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں. اب کیا چینج کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فوڈ چینج، یعنی کھانا پینا بھی تو بدلو نا. سب کچھ تو بدل رہے ہو، یہ بھی تو بدلو. اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج تو ہم نے بدل لیا اس لاک ڈاؤن کے اندر، اپنے گھر میں ہی پکاتے ہیں، گھر میں ہی کھاتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے بہت اچھی اچھی ریسیپیز بھی شیئر کی ہیں آج کل کہ لاک ڈاؤن میں کیا پکانا چاہیے، لاک ڈاؤن میں کیا کرنا چاہیے، ہے نا. تو الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا کہ ہم گھروں میں بھی اپنے رہ کر کے بہت اچھے کھانے پکا کے کھلا سکتے ہیں اور بہت کچھ اچھا حلال اور طیب کھا سکتے ہیں. دیکھیں حلال اور طیب کھا رہے ہیں نا ابھی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے. تو ہماری فوڈ ہیبٹس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہم باہر نکل کے کھانے کے لیے بھاگے رہے ہوتے ہیں نا، کبھی یہ کبھی وہ، اور کتنا جنک ہم کھا کر کے اپنے جسم میں کتنی کیلوریز اور کتنا جو ہے ہم فیٹس جمع کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز اور وہ چیز کھا کر. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فوڈ ہیبٹس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا کہا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو. اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہمیں کہاں چلانا چاہتا ہے کہ کھانے پینے کو بھی ایسا کھلاؤ ان کو کہ جو کھانا ان کی زندگی پر اثر ہی نہ کرے، جو ان کے صحت میں فائدہ ہی نہ دے. اب دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے نا ہمارے سامنے کہ ہم کھا رہے ہیں اور ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں مگر وہ کھانا ہمارے جسم میں لگ ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں آج کتنے بچے ہمارے کمزور بچے ہیں، اور ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں نا اتنے ہمارے بچے ہماری اتنی طاقت نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں کرتے، تھک گئے بہت جلدی، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، اب یہ درد کر رہا ہے، وہ درد کر رہا ہے. تو اب دیکھیں یہ کیا ہے بیسکلی، یہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں اس طرح کا جو اس طرح کے آئٹمس جو فوڈ کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا میں منع بھی نہیں کر رہی، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ حرام کروا دے رہے ہیں اس کو بھی. مگر یہ ہے کہ ہر وقت یہی کھاتے رہنا یا ہر وقت یہی پسند کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. جسم میں جان میں لگنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے نا، کچھ انرجی آئے، کوئی طاقت آئے.
تو کیا کہا جا رہا ہے کہ شیطان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بس خواہش کے اوپر چلو. میرا دل چاہ رہا ہے آج پیزا آرڈر کرنے کا, میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں برگر کھاؤں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں بس کوئی باہر سے چٹپٹی چیز منگا کے کھاؤں. تو یہ بس دل چاہ رہا ہوتا ہے, تو شیطان جو ہے میرے اس راستے پہ لے جاتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کے لیے جو ہے نا یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ بہت آسانی سے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے بھائی, وہ تو اوپن اینیمی ہے, وہ تو چھپ چھپ کے بھی اینیمی نہیں بن رہا, وہ تو اوپن کھلا ہوا ہے, بالکل سامنے موجود ہے. وہ بتا رہے کہ یہاں چلو, یہاں جاؤ, وہاں کرو, ادھر فون کرو, ادھر فون کرو. بہرحال تو وہ کیا کرتا ہے شیطان کھلا دشمن, تمہیں بدی کا حکم دیتا ہے اور فحش کا حکم دیتا ہے, اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے, وہ اللہ نے فرمائی ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, یعنی کہ ہمارے والدین تو اسی پہ تھے, ہمارے نانا دادا تو اسی پہ تھے, تو ہم دوسرا الٹا کیا کریں. اچھا, اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہ ہدایت نہ پائی ہو, تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم باپ دادا کے بتائے ہوئے کھانے تو کھاتے نہیں, ان کے بنائے ہوئے گھروں میں تو رہتے نہیں, ان کے بنائے ہوئے کپڑے تو ہم پہنتے نہیں, مگر دین ہم نے رکھا ہوا اپنے باپ دادا والا ہی. یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیا ہے, ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے کہ چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے اور گونگے ہیں, اندھے ہیں, ان سے کوئی بات اس لیے کوئی بات ان کے سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی کہ ان کی ساری فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ختم کر دی ہے کہ بات سمجھ کر کے بھی نہ سمجھیں, تو جان کر بھی انجان ہی رہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ, خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو, کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں, جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور اس میں سے کوئی چیز کھا لے تو بغیر اس کے کہ وہ قانون توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے نکل جانے کا, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں بھی بتا دیا کہ ویسے تو کھانا کیا ہے, اللہ کا رزق حلال و طیب بھی کھانا ہے اور اس کا شکر بھی ساتھ میں ادا کرنا ہے. یعنی کہ حلال کھانا اور شکر ادا کرنا, یعنی کہ عبادت بھی یہی ہے نا اصل میں, کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ بھی اور ساتھ میں اس کا شکر بھی ادا کرو. اور اسی لیے کہا گیا کہ جب ایسی نوبت آ جائے مجبوری کی حالت میں تو وہاں پر حرام کھانے کی بھی گنجائش ہے, مگر ساتھ میں شرط بھی لگا دی یہاں پر. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں, اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں, اور تھوڑے دنیاوی فائدے پہ انہیں لوگوں پہ پیٹ چڑھا دیتے ہیں, تو دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی کہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا, نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا ہے. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر لو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال, رشتہ دار, یتیموں, مسکینوں, مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہی حقیقت میں راست باز لوگ ہیں, یہی متقی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے کہ کون متقی ہے, کس کا معیار بتا دیا ہے تقویٰ کا, کہ تقویٰ کیا ہے, متقی کون لوگ ہیں, کس کو کیا ملنے والا ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ بیسکلی نیکی کے یہ سارے طریقے ہیں. ایمان لانا بھی نیکی ہے, مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے, عہد کی پابندی کرنا بھی نیکی ہے, اور صبر کرنا بھی نیکی ہے.
پھر کہا جا رہا ہے کچھ اور حکم دیے جا رہے ہیں اس میں، یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے تیار ہو، یعنی کہ معاف کرنے کا تیار ہو، دیت لینے کے لیے تیار ہو، تو اس کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راستے کے ساتھ یعنی کہ سچائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہاری رب کی طرف سے کمی ہے، یعنی کہ تخفیف ہے اللہ کی طرف سے، اور رحمت ہے۔ اس پر جو بھی کوئی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عقل و خرد رکھنے والوں، یعنی عقل والوں کیا سوچ رہے ہو؟ اسی قصاص میں زندگی ہے۔ کیسے؟ ایک کو قتل کرو گے باقی سب عبرت پکڑ لیں گے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی کرنے سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین رشتہ داروں کو معروف طریقے سے وصیت کرے، اور یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یہ آیت وراثت آنے کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا تھا، مگر یہاں پر حکم لکھا ہوا موجود ہے کہ وصیت پھر بھی کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے ڈائریکٹ جو ہے وراثت میں نہیں آتے۔ کہ جن لوگوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے تو اس معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کیا کہا گیا یہاں پر؟ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسی وصیت کر دی جائے جو کہ جائز نہ ہو تو اس وصیت کو بدلا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے باقاعدہ اس کے رولز موجود ہیں کہ کیسے کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسا تم سے پہلے کے انبیاء کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اسے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، یعنی کہ چند دن تو ہیں، گن گن کے ختم ہو جاتے ہیں، آج 10، کل 20، پھر 30، ختم روزے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی اتنی تعداد پوری کرے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھ سکیں تو پھر کیا کریں؟ وہ فدیہ دے دیں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ جو چاہے زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ وہ کر سکتا ہے۔ تو کیا تقویٰ ہے؟ بیسکلی کہ اللہ کی معرفت اختیار کرنا تقویٰ ہے، اللہ کی ایسی چیزیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں ان کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ اپنی زبان سے وہ بولے جو اللہ پسند کرتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اپنی آنکھ سے وہ دیکھے جو اللہ نے پسند کیا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اپنے کانوں سے وہ سنے جو اللہ کو پسند ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے وہ پکڑے جو اللہ کو پسند ہے، تو وہ تقویٰ ہے۔ اپنے قدموں سے اس طرف چلے کہ جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، تو وہ تقویٰ ہے۔ اور اپنے پیٹ میں وہ کھانا ڈالے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو وہ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ ہماری پوری ذات پر محیط ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے واضح ہدایت ہے، یعنی کہ واضح اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہدایات دے رکھی ہیں اس کے بارے میں، جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی کہ جو بھی اس مہینے کو پا لیتا ہے، یعنی کہ مہینے میں حاضر ہوتا ہے، مہینے میں اس کی زندگی کے ساتھ موجود ہے وہ، تو پھر کیا کرے سوائے اس کے شرعی عذر موجود ہے، اس مہینوں کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو یا دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پوری کر لیں، یعنی کہ جو اس کے روزے چھوٹ جائیں کسی بنا پر، مینسس کی وجہ سے، اور اس کے حیض و نفاس کی وجہ سے، یا کوئی اور سفر کی وجہ سے، تو کوئی اور بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے، تو پھر کیا صورتحال ہے کہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے، یعنی کہ گنتی پوری کی جائے گی۔ اور یہ گنتی کب سے پوری کی جائے گی؟ جب سے ہماری زندگی میں روزے ہم پر فرض کیے گئے تھے، اس وقت سے ہم نے گنتی مکمل کرنی ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ہے ہم سب نے کہ ہمارے روزوں کی گنتی پوری ہو گئی ہے کیا؟ ہمارے سارے روزے جب تک ہم بالغ ہوئے تھے اس وقت سے ہماری گنتی پوری ہے روزوں کی؟ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو اپنی روزوں کو کاؤنٹ کریں تاکہ اس رمضان میں ہمارا یہ کام بھی ہو جائے کہ ہم نے اپنے پچھلے روزے رکھنے کا پلان آؤٹ بھی کر لیں، اس کو بھی اپنے گولز میں شامل کر لیں پھر
کہ میرے اتنے روزے باقی ہیں, مجھے اتنے روزے اب رکھنے ہیں انشاءاللہ. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو, اور وہ اعتراف کرو اور اس کا شکر, اور اعتراف کرو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ ہدایت پالیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں کیا چینج لے کر آئے, ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں. دعا کے آداب کیا ہیں کہ دعا میں یقین ہونا چاہیے. دعا غافل دل کی قبول نہیں ہوتی, دعا میں دل کی حاضری بہت ضروری ہے. اور آپ کو سوچے نا, اب رمضان کا مہینہ تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ. سحری کے وقت دعا کریں, افطاری کے وقت دعا کریں, سارا دن چلتے پھرتے دعا کریں, بے شمار دعا کرنے کے اوقات ہیں. شب و روز دعا ہے, کچھ اچھی دعائیں اپنے لیے مانگیں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے مانگیں, اپنے ساتھیوں کے لیے مانگیں. تو بہت ساری اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں کہ اللہ تو بہت ہی قریب سے تمہاری دعا سنتا ہے. جو تم دل کے اندر مانگتے رہتے ہو نا, وہ بھی وہ قریب سے سن لیتا ہے اس کو بھی. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا, یہ تو میں نے کہا بھی نہیں تھا, مانگا بھی نہیں تھا, پھر بھی قبول ہو گئی. وہ کہیں سوچا تھا آپ نے تو بھی قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور رمضان میں تو ویسے بھی آپ کچھ سوچتے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے, کچھ چاہ رہا ہوتا ہے دل اور وہ سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سن رہے ہوتے ہیں رمضان میں, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ قریب تو کبھی آیا ہی نہیں ہے میری زندگی میں. تو رمضان اللہ کے قرب کا مہینہ ہے, تو اس قرب کے مہینے کو نا ہمیں بہت میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے, اور اسی کو آئندہ باقی 11 مہینے میں پریکٹس بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور آپ دیکھیں لباس ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے, لباس ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے, بیوٹیفائی کرتا ہے, کمفرٹ کرتا ہے. تو کتنی لباس کی خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت میاں بیوی کے تعلق کو یہاں پہ لباس سے تشبیہ دی ہے. ایک دوسرے کا لباس ہو تو لباس تار نہ کرو, لباس کو گندا نہ کرو, لباس کو جو ہے وہ کسی کے سامنے بے عزت نہ کرو. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تعلق بتا دیا کہ یہ تعلق سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کو ہم نے چاہے تعلق رہے یا ٹوٹ جائے بعد میں, تب بھی اس لباس کو ہم نے گندا نہیں کرنا, تب بھی اس لباس کو تار نہیں کرنا. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارو, اور جو محبت اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے اس کو حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی تمہیں نمایاں نظر آ جائے. یعنی کہ روزے کی ڈائریکشن بتا دی کہ روزہ کب سے کب تک مکمل ہوگا, یعنی کہ صبح جب تک رات کی سیاہی سے, پھر صبح کی سفیدی, یعنی کہ صبح سے شروع کرو گے رات کی سیاہی پہ ختم کرو گے. ٹھیک ہے, تم یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا پھر روزہ پورا کرو. یعنی کہ سب کام چھوڑ کے مطلب یہ کہ باقی جو بھی کام تو کرنے ہوتے ہیں دنیا میں ہمیں, وہ تو کرنے ہی ہے سارے کے سارے. تو یہاں پہ کہا جا رہا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل, یعنی کہ پھر سب کھانا پینا چھوڑ دو اور پھر کیا کرو, اب روزہ پورا کرو. یعنی کہ جو کھانا تھا بس سحری سے ختم ہونے سے پہلے کھا لینا تھا, اور اس کے بعد پورا دن جو ہے اب کیا کرنا ہے, اب ہمیں روزہ اپنا نہ صرف پیٹ کا بلکہ آنکھوں کا, اپنے دل کا, اپنے کانوں کا, اپنی زبان کا, اپنے سب کا روزہ رکھنا ہے. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے جو ہے وہ تعلق نہ رکھو. یعنی کہ جب اعتکاف کرنے کے لیے جاؤ تو اس کے بعد پھر بیویوں سے تعلق رکھنا جو ہے وہ منع ہے. ویسے تو ہمارے یہاں اعتکاف ہوتا ہے مساجد میں, اور خواتین تو ویسے بھی مساجد نہیں جایا کرتی, تو اس لیے الحمدللہ یہ ویسی ہی ہمارے لیے ایک طرح سے سہولت ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں اور تم ان کے قریب نہ بھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح طور پہ بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ, نہ ہی حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو. یعنی کہ اب کہا جا رہا ہے کہ جب حلال کھانے سے بچ جاتے ہو تو پھر کیا کرو, حرام کھانے سے بھی بچ جاؤ. یعنی کہ رشوت سے اور دوسری تمام حرام کاموں سے
حرام طریقے سے پیسے کمانے کے طریقوں سے، وہ سب سے بچ جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. نہیں ایسا تم کبھی بھی نہ کرو کہ تم رشوت خوری کر کر کے یا تم لوگوں کے مال چھین کر کے، جھپٹ کر کے، ڈکیتی کر کے جو دوسرے کا مال حلال کر لو اپنے لیے. تو یہ سب کرنا منع ہے. یعنی کہ جب حلال سے رک سکتے ہو تو حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. یسألونک عن الاہلہ، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو دراصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، یعنی کہ رائٹ ڈائریکشن سے آیا کرو. انٹرنس کا پراپر طریقہ ہے تو انٹر بھی پراپر ہی ہوا کرو. اور یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ بھئی اپنے طور پہ کچھ مت بنا لو کہ جو بلی راستہ کاٹ گئی تو کچھ ہو جائے گی ابشگونی، اور کچھ کوے نے بول دیا تو کچھ ہو جائے گا، ہم نے پیچھے سے کسی نے آواز لگا دی تو کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی بدشگونیوں سے باہر نکلو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. جب گھر سے نکل گئے ہو کسی اور وجہ سے ضرورت پڑے گی تو گھر واپس دروازے سے ہی انٹر ہو جاؤ. یعنی کہ ہر کام کا ایک پراپر طریقہ ہے، ہر کام کی پراپر ڈائریکشن ہے، تو ہر ایک کام کو پراپر طریقے سے ہی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا مقابلہ ان سے پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا تھا. اس لیے قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی قتل سے زیادہ فتنہ برا ہے. فتنہ کیا ہے؟ یعنی کہ فتنے کا خاتمہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے، تب جا کے برائی ختم ہوتی ہے. اگر اس درخت کے اوپر کی ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، جڑ تو مزید موجود ہے نا. اس لیے کیا کہا گیا ہے کہ قتل تو ایک اوپر کی جڑوں کا، اوپر سے شاخیں تنے سوا کاٹنے کی چیزیں ہے نا. اصل کیا کہا گیا؟ جڑ سے ہی نکال دو اس برائی کو. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو. جب وہ وہاں سے لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بلا تکلف انہیں مارو، اور ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی کہ فتنے کا خاتمہ کیوں ہے؟ اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے؟ یا کوئی بھی جو لڑائی کا جواز کیا ہے اسلام کے اندر؟ کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے. اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کوئی سی اور پہ زیادتی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ تو ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا بدلہ یہی ہوگا. لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اسی پر زیادتی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے. تو سوچ لیں اس رمضان کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ متقی بننا ہے، تقوی والے بننا ہے. بس تقوی والے بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے جان لیں گے کہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے، قدم بقدم ساتھ ہے. جیسے اس نے انگلی پکڑ رکھی ہے ہماری اور وہ ہمیں چلا رہا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اب ایک اور ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، متقین تو بننے کی کوشش کر ہی رہے ہو، کچھ محسنین بننے کے لیے بھی کچھ کرنا شروع کر دو. اور محسن پیچھے ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے حق سے زیادہ کرنے والا ہوتا ہے، حق سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے. کیونکہ احسان سے ہے نا، حسن سے، خوبصورتی سے، یعنی کہ ہر کام کو خوبی کے ساتھ کرنے والا، خوبصورتی کے ساتھ کرنے والا ہے وہ شخص. اور خوبی اور اخلاق سے کرنے کے لیے پھر کیا ہے؟ احسان میں اللہ کی ایک اطاعت کا درجہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر بھی ساتھ میں شامل ہوتا ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے میرے اس کام سے. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تھوڑی راضی ہوتے ہیں ہمارے کسی کام سے. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آ جائے اسے اللہ کی حاضر جناب میں پیش کر دو. اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اس کی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو، جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو حسب مقدور قربانی دے. اور قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو.
ٹھیک ہے، یہ معاملہ کیا ہے سارا، اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر چاہیے پراپرلی پوری. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ تفسیر بھی کریں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ تفسیری پوائنٹس ہے سارے یہاں پہ جس کو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اتنا ہی جتنا آپ کے سمجھ میں آ گیا وہی کافی ہے فی الحال ابھی. واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ ان احکام کی خلاف ورزی سے، اللہ کی ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی صفت یہ بھی ہے نا کہ شدید العقاب بھی ہے وہ. یعنی کہ جہاں وہ غفور الرحیم ہے، جہاں وہ رحمان الرحیم ہے، وہیں وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا بھی دے سکتا ہے وہ. اس لیے ضرور ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے اس کی رحمت کی تو امید رکھیں مگر اس کی نافرمانی سے بھی بچیں. کیونکہ جب وہ سزا دینے پر آئے گا تو وہ پوچھے گا نہیں کسی سے، نہ ہم سے نہ کسی اور سے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اور ہم سب کو بھی معلوم ہے حج کے مہینے، ہے نا. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعمالی، کوئی لڑائی جھگڑے کی باس اور زد نہ ہو. جو نیک کام تم کرو گے اور اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زادیرہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر زادیرہ تقویٰ ہے. بس اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے لیے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح ہدایت اسے تمہیں دے رکھی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. اور پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے تم بھی وہیں سے پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان اور ادا کر چکو اور جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. یعنی کہ جہاں بیٹھ کر مینا کے اندر، مینا کے ایام میں یعنی 11 12 13 وہاں بیٹھ کے لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے. تو کہا جانا کہ جتنا ان کا ذکر کرتے تھے اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اور آپ دیکھیں ایام منا جو ہے وہ اسی کا نام ہے نا کہ اللہ کا ذکر، تلبیت، کہتے ہیں نا تحلیل، تحمید، تقدیس کرنے کی جگہ ہے وہ، کہ ذکر و اذکار بہت کیے جائیں وہاں پہ. اور کھانے پینے کی جگہ بھی، کھانے پینے کے دن بھی ہے وہ. ان میں سے کوئی تو ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی کچھ لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی کیا کہتے ہیں دنیا کی بھی حسنات دینا اللہ، آخرت کی بھی اور حسنات دینا. اور دنیا کی حسنات آپ سوچیں کیا کیا حسنات ہے دنیا کی ہمارے پاس. اب دنیا میں جب سے پیدا ہوئے جب سے اب تک جو کچھ مل چکا ہے وہ سب حسنات ہے. اور آخرت کی حسنات کیا ہے؟ قبر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور حشر کے دن تک چلتی ہیں وہ حسنات، وہ ساری حسنات ہیں. اور سب سے بڑی دعا ہم کیا کہتے ہیں اس میں؟ وقنا عذاب النار، اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. ایسے لوگ اپنی کمائی کے بدلے دونوں جگہوں پر حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. کہ جو کوئی جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی دیر سے پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی کہ ایام تشریق والے دنوں میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر. اور جو کچھ بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں، یعنی کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ گزارے ہوں. یہ اصل بات ہے. یعنی کہ حج میں سب کچھ کر لیا مگر تقویٰ ہی نہ تھا، اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہ تھا تو پھر کچھ بھی نہ ہوا. یعنی کوئی بھی عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں گی جو اسے دنیا دکھاوے کے لیے کی ہوں گی. اللہ کا ڈر کی ساری کی ہوں گی تو اللہ قبول کرنے والا ہے سب کو. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اور انسانوں میں سے تو کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، پر حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو خراب کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو اپنی عزت کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے.
اور دوسری طرف انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے کوئی لفظ کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب و حکیم اور دانا ہے۔ تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے فرشتوں کے ساتھ میں، فرشتوں کے بڑے سے بڑے لے کر آ جائے اور خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ یعنی کہ کیا آخرت واقع ہو جائے اس بات کے منتظر ہے کہ بس سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش زمین پر آ جائے، سارے فرشتے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہو جائے، تب بات مانیں گے وہ؟ تو بات ماننے کا دن نہیں ہوگا، وہ تو آخرت کا دن ہوگا۔ اور یہاں پہ جو پیچھے کہا گیا نا ادخلوا فی السلم کافہ، تو کیا کہا گیا؟ اب جتنی بھی چینج کی مینجمنٹ ابھی تک ہم نے پڑھی ہے، اپنا لو چینج، اپنا ایٹنگ ہیبٹ چینج، اس نے اپنے ڈائریکشن چینج، اپنے گول سیٹنگ، جتنی بھی سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ہول ہارٹیڈلی، پورے کے پورے اسلام میں اندر آ جاؤ۔ اس اسلام ایک دروازہ ہے، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، اس کے اندر کمپلیٹلی انٹر ہو جاؤ، ساری کھڑکیاں دروازے بند، یعنی کہ ایسی جگہ پر انٹر ہو جاؤ جہاں پر تمہارے دل اور دماغ میں، تمہارے بولنے میں، تمہارے چلنے میں، تمہارے کام کرنے میں، تمہاری خواہشات میں، تمہاری سوچوں میں، یعنی کہ اللہ، اسلام کا، یعنی کہ سرنڈر کر دینے کا اور ایک مسلم ہونے کا جو ہے پورا ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ in every aspect of life wholeheartedly enter in the اسلام ہاؤس، اسلام کے اندر انٹر ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان یہی کہلاتا ہے اس کے اندر۔ بہرحال تو پھر آگے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اچھا تم اس بات کے منتظر ہو کہ قیامت ہی آ جائے تمہارے لیے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ کے حضور ہونے ہی والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیسے کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی تھیں، اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس ظلم سے بدلتی ہے، اسے کیسی سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک دنیا کی نعمت زیادہ ہو جانا بھی کوئی رب کی رضا نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کا ایک اور، کہتے ہیں نا، ایک اور جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت کی فراوانی کیے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی آزمائش تو نہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اتنا تو ہماری عبادتیں نہیں بڑھ رہی، اتنی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں بڑھ رہی، جتنی اللہ تعالیٰ نعمت دیے چلا جا رہا ہے ہمیں، تو بعض اوقات نعمت کی فراوانی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز متقی لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے، اور رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے دے۔ اور سب لوگ ابتدا میں ایک ہی طریقے پر تھے، پھر کیا ہوا کہ حالت مختلف ہو گئی، تب اللہ نے اپنے نبی بھی جو سیدھی راہ پہ بشارت دینے والے اور گمراہی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات سامنے آ گئے تھے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا گیا تھا، انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی داخلہ مل جائے گا جنت کا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا، یعنی اللہ ہماری تمام جو ہے وہ ایکشنز کو جانتا ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور تمہیں ناگوار ہے، یعنی پسند ہی نہیں ہے تمہیں یہ بات۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہارے لیے ناگوار ہو، یعنی کہ ناپسندیدہ ہو، وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہارے لیے بہت پسندیدہ ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چلیں، یہاں تک ہماری بات ہو گئی ہے مکمل، اور آپ کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے۔
تو دو تین منٹ ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم یہاں تک انشاءاللہ، یہیں سے آگے ہم کل شروع کریں گے. انشاءاللہ تھوڑی سی اسپیڈ آج بہتر ہو گئی ہے، تو ہم کیچ کر لیں گے انشاءاللہ اپنے اسی ٹائم پر انشاءاللہ ایک پارے کو. تو آج ہم جو ہے وہ یہاں تک ہماری بات ہوئی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو بھی اب کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی بات کہنی چاہیں تو انشاءاللہ کریں، اور ورنہ پھر ہم انشاءاللہ آج جو ہم نے باتیں کی ہیں اس میں کچھ چیزیں ہم نے آپ سے بتانی بھی ہیں آپ کو. کہ ایک تو یہ کہ ہم نے آج روزے کا ذکر کیا، تو روزے میں تقویٰ اور روزے کا مقصد جو تقویٰ پہ ہم نے اتنی ساری باتیں کی آج. تو کل تقویٰ کی دعا آپ کو بتائی تھی. اب تقویٰ کے اوپر پورا ایک پیمفلٹ موجود ہے جس میں تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کا مرکز کیا ہوتا ہے، متقین کا مقام کیا ہوتا ہے، تقویٰ روزے کے ساتھ کیسے حاصل ہوتا ہے، ان تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ تقوی کے پیمفلٹ میں شامل ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے گروپ میں ہی. اور اس کے علاوہ ذکر پہ آج بہت ساری بات ہوئی، تو ذکر الہی کا ایک کارڈ ہے جس میں ذکر کے بارے میں بات ہے کہ ذکر ہم کیسے کر سکتے ہیں، کون سا ذکر ہم کتنے سیکنڈز میں اور کتنے منٹ میں کر سکتے ہیں، اور ایک منٹ میں ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں. جیسے ذکر الہی کے کارڈ میں لکھا ہے کہ استغفر اللہ، ایک منٹ میں ہم کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ 50 مرتبہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ 30 مرتبہ. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ 20 سے 22 مرتبہ. اس کا مطلب ہے ایک منٹ میں ہمارے بہت سارے اذکار ہو سکتے ہیں. تو یہ کارڈ بھی بہت خوبصورت ہے جو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم کون کون سے اذکار جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتے ہیں. آج رمضان کی بات ہماری ہوئی شہر رمضان کے بارے میں. شہر رمضان کے اوپر ہمارا ایک بہت اچھی سی بک ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس بہت وقت ہوتا تو ہم اس بک میں سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے روزانہ کے حساب سے، کیونکہ بہت اچھی کتاب ہے ڈیلی کرنے کے لیے. اس کے اندر بہت سارے کام موجود ہیں کہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جب نیکسٹ میں انشاءاللہ زندگی باقی رہی ہم آپ کے ساتھ دوبارہ پروگرام کریں گے، تو اس میں ہم بہت ڈیٹیل سے کچھ چیزوں کو اور دیکھیں گے، یا باقی کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے. تو یہ شہر رمضان کی بک بھی آپ کے ساتھ آج ہم آپ کے اس میں شیئر کر دیں گے. جس میں سے اس کے پاس نہ ہو تو وہ اس میں سے پڑھ لے پھر انشاءاللہ. جی جناب، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کر لیں. السلام علیکم. جی یہ السلام. الحمدللہ بہت اچھی کلاس ہو رہی ہے، اور میں اس چیز کے لیے بہت شکر گزار ہوں. میں پچھلے 3-4 سال سے ہر دفعہ سوچتی تھی دورہ قرآن میں شامل ہو سکوں، لیکن میری جاب ٹائمنگز ایسے تھے، اور اس دفعہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں گھر پہ ہوں، اور الحمدللہ یہ آن لائن ہو رہا ہے. اور میں بہت ایکسائٹیڈ بھی تھی، اور میں اپنا رجسٹر لے کے میں نوٹ ڈاؤن کرتی رہتی ہوں. میرا الحمدللہ. کویشچن یہ تھا کہ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے، میں رات میں سونے کے لیے جب لیٹتی ہوں تو میں سورہ رحمان پلے کر دیتی ہوں اپنے موبائل سے، تاکہ بچے سونے کے لیے جب لیٹتے ہیں تو ایک کان میں آخری چیز جو پڑے وہ سورہ رحمان ہے یا سورہ تغابن ہے. اس کے ساتھ میں پانی جو ہے، جو میرے پاس پانی بوٹل رکھی ہوتی ہے رات میں، وہ میں کھول کے رکھ دیتی ہوں. اس کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے تو میں دعا مانگتی ہوں، اور جو ہے جس طرح آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چھوٹی چھوٹی اس طرح کی دعائیں ہیں جو بچوں کو یاد ہو گئی ہیں، وہ ان کے سامنے ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد اس کو بوٹل کو بند کر دیتی ہوں. تو کویشچن یہ تھا کہ کیا وہ دم ہو جاتا ہے اس پہ، یعنی جس طرح میں نے آڈیو پلے کی ہوئی ہے تو وہ کیا دم ہو جاتا ہے پانی پہ؟ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ بوٹل کھول کے ہم لوگ جو ہے وہ اکثر پانی اس طرح دم کر کے چھوٹے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. آج کل کے حالات کے حساب سے پوچھنا تھا. جی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دم کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ پانی اپنے سامنے رکھ لیں اور پانی کو دیکھتے ہوئے جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے اور جو بھی آپ کی نیت ہوگی، تو آپ کی آنکھوں سے جو اثرات نکلتے ہیں، ریز نکلتے ہیں، وہ پانی پہ اثرات ہوتے ہیں. جو آپ کی آواز سے نکلتے ہیں وہ پانی پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے. اور اسی طرح سے پھر وہ پانی ہمارے لیے دم کا پانی بن جاتا ہے. بس پانی میں پھونک نہیں مارنا ہم نے، بس بوٹل پہ پھونک مار دے اوپر سے ہی، ٹھیک. مگر پانی پہ پھونک نہیں مارنا. جی. اور پھر وہ پانی جو ہے وہ دم آپ کا پانی بن جاتا ہے، آرام سے آپ پیئیں. مگر اور زیادہ بیٹر پتہ ہے کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت جو ہے ہم اگر جو آپ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اذکار کے مطابق، کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھ کے، اور 33 دفعہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے جائیں، اور اپنے پورے جسم پر پھیرتے چلے جائیں اس کو. ٹھیک ہے؟ اور اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ اپنے اپنے ہاتھوں سے پڑھ کے نا پھونک مارتے جاؤ، پورے جسم پہ پھیرتے چلے جائیں. تو یہ بہت اچھا ایک دم ہے، سیکیورٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو یہ اچھا طریقہ ہے، میں بھی بہت اچھا. مگر یہ بھی کر اچھا، سکتی اور ہیں آپ بچے کہ اگر چھوٹے ہیں، ایک ہاں بیٹی جو ہے وہ 5 سال کی ہے، بیٹا 6 سال کا ہے. اب بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سورہ رحمان جس طرح میں نے پلے کی ہوئی ہوتی ہے وہ آدھی سنتے سنتے ہی سو جاتے ہیں. لیکن اب ان میں ہاتھ کبھی ایسا ہوتا ہے بچے نہیں پھیرتے ہیں، بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، ان سے کہو کہ ہاتھ پھیر لیں تو وہ کہتے ہیں ہاں بس پھیر لیا.
اس طرح کر کے، تو کیا میں جس طرح پڑھتی ہوں رات میں، تو اس کے بعد میں اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اسی طرح اپنے بچوں کے بھی ہاتھ پھیر سکتی ہوں کیا؟ بالکل، وائی ناٹ، کیوں نہیں، آپ پھیر سکتی ہیں. بلکہ نہ صرف بچوں پہ، ہم بہت سارے اپنے مریض ہوتے ہیں، ہمارے ایسے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں جو مریض ہو جاتے ہیں اور جو اپنے ہاتھ سے اپنے پھیر بھی نہیں سکتے، تو آپ ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بھیا کی. اچھا، ایک میں اناؤنسمنٹ ابھی کر دوں الحمدللہ کہ کلاس کا ٹائم آپ کا اوور ہو چکا ہے، اور آپ میں سے جو بھی شخص جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. اور انیلا، کچھ لوگ اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم ان کو دے دیں گے. تو آفیشیلی ہم اپنی کلاس کو یہاں ختم کر لیتے ہیں دعا کے ساتھ انشاءاللہ. اس کے بعد جو کوئی سوال کے لیے رکنا چاہے گا تو وہ رک سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ربی ادخلنی مدخلا مبارکا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ وعلیکم دعائیں السلام انشاءاللہ ورحمۃ روزانہ، اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ میں روزانہ سسٹر. اپنی قرآنی اس مسنون دعاؤں سے کچھ دعائیں پڑھوں گی، اور آپ کو انشاءاللہ اس دعا کا بک بھی ہم انشاءاللہ PDF کر دیں گے. تو یہ اچھا کچھ دعا اگر سسٹر، بک آپ کے پاس ہے تو آپ کھلا رکھیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کتاب کو جو ہے وہ دیکھ لیں اس کا PDF سے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر ایک کثیر. میں جی انیل، آپ اناؤنسمنٹ کیا بھی کہہ کروں رہی ہیں؟ گی. ہاں، ویسے آفیشیل ٹائم ہمارا سسٹرز پاکستانی ٹائم 4 o'clock ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس سوال ہے تو یہ سسٹر نے ابھی یہ ٹائم رکھا ہے آپ کے لیے. اور دوسری بات سے کوشش کریں ریلیونٹ کوسچن کریں پارے سے نا، تو بہت سارے لوگ کوسچن کریں اور ہمارا ٹائم بھی ایک افیکٹو وے سے یوز ہو. جزاک اللہ خیر. جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جہاں پہ بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر رکھے ہوئے ہیں. جی ہانیہ، نہیں ہانی قریشی. السلام علیکم. جی ہانی بتائیے. وہ آپ نے سورہ بقرہ کی جو ایک روایت بتائی تھی، ایک دفعہ وہ روایت کر دیں پلیز. وہ سعید بن حذیر کی روایت تھی، وہ آپ کو مل جی جائے جی گی کتابوں میں، بہت ساری تفاسیر میں لکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے. اور یہ روایت جی دو طرح سے موجود ہے. ایک سورہ کہف کی نزول پر بھی آتی ہے، اور اس میں ایک اور صحابی ہیں، اور اس میں ایک یہ والی جو ہے سورہ بقرہ کی نزول پر بھی آتی ہے. تو یہ جی سعید بن جی حذیر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کی روایت موجود ہے. یہ آپ کو سورہ بقرہ کی جہاں پہ فضیلتیں لکھی ہے نا وہیں پہ مل جائے گی. دوبارہ کروں گی تو ٹائم لگے، کافی لمبی طویل روایت تھی. ٹھیک ہے، نہیں نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جزاک ایک اللہ خیر. بات اور، آپ اتنی مطلب فاسٹ پڑھا رہی ہیں، ویسے ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے، لیکن کچھ پوائنٹ میرے سے مس ہو جاتے ہیں، نہیں میں نوٹ کر سکتی، ٹینشن ہوتی ہے مجھے. انشاءاللہ ہانی ہماری کوشش ہے تھوڑا سا ہمارا سیٹ اپ ذرا ڈفرنٹ سیٹ ہو جائے، تو انشاءاللہ جی گروپ میں ہی آپ کے ہم ریکارڈنگ بھی شیئر کر لیا کریں گے، تاکہ پھر آپ میں سے جو دوبارہ سننا چاہے وہ دوبارہ سن کر اپنی جی جو پوائنٹس لکھ سکتا ہے وہ لکھ لے. کیونکہ اب اس وقت اتنی اسپیڈ میں جا کر بھی میں پورا پارا نہیں کر پا رہی ہوں، اس سے کم اسپیڈ میں جی رکھوں گی تو شاید ہم 2-3 مہینے میں قرآن پاک ختم کر پائیں گے پھر. ٹھیک ہے، جی چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. الحمدللہ. بھیا کی. جی روبینہ کوثر کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام روبینہ. جی ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا آپ پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی آمین توفیق آمین فرمائے. آمین. کوئی سوال ہے اور آپ کو؟ جی میں سوال کرنا یہ چاہتی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ سورہ بقرہ کا جو آپ نے بولا ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اگر پڑھ لیں تو پورا پڑھنے کا جو ہے وہ اجر بھی مل جاتا ہے، وہ یعنی کہ تھوڑا حصہ ہی پڑھ لیں تو اس کے فیوز جی و بالکل. برکات میں مل سکتے ہیں. جی انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آخری آیات کی بھی روایتیں انشاءاللہ جب انشاءاللہ اینڈ ہوگی تو میں اس کو ضرور سامنے رکھوں گی. سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو.
تو وہ بھی ہے کہ وہ کافی ہو جاتی ہیں. آیت الکرسی بھی ایسی دعا ہے کہ وہ بھی آپ کو سیکیور کر لیتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے بھی نہیں آیا تو پڑھ لیں اور پوری سورہ بقرہ پڑھیں ہی نہ کبھی, ہے نا, یہ تو نہیں ہے نا. مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ تو روزانہ کے حساب سے پڑھیں. روزانہ ہماری جو اذکار ہے رات کے اذکار میں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہمیں پڑھنی ہی چاہیے. جی ٹھیک ہے, تو جو آپ دعائیں پڑھتی ہیں یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, یہ شیئر کرتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں. جی انشاءاللہ آپ کی بک ہم اس کا PDF شیئر کر دیں گے آپ کے گروپ میں, تو آپ وہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. اس کا جی اپلیکیشن بھی ہے الہدا کی ویب سائٹ پہ. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو قرآنی و مصنون دعاؤں کی اپلیکیشن بھی مل جائے گی. اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دیں, آپ کے موبائل پر آپ کھول کے رام اور سکون سے سن سکتی ہیں اس کو. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. وہی کی جی نسرین, آپ کے سر میں کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. نصرت مجھے ایک وعلیکم تھوڑا سا السلام. مشورہ, جی کیسی ہیں آپ؟ جی ہاں جی بولیں. تھوڑا سا مجھے یہ دینا تھا کہ ماشاءاللہ یہ جو بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام, لیکن وقت کی کچھ تھوڑی کمی لگ رہی ہے, لیکن بہرحال اسی وقت کے اندر ہم لوگوں کو کرنا ہے. تو جی یہ جو ہم یہ سورہ ملک آ رہے ہیں تو ہر جو آنے والا ہے وہ پہلے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے. تو اس میں تھوڑا سا اگر یہ ہے کہ پہلا آنے والا جو ہے صرف اعوذ بسم اللہ پڑھ لے اور باقی صرف آیتیں سناتے تو شاید تھوڑا اور لوگوں کو ٹائم مل جائے, کیونکہ ایک تشریحی رہ گئی, جیسے میں سنانا چاہ رہی تھی تو ربیہ بھی ٹھیک سنانا ہے, چاہتی نہیں سنا. تو مطلب یہ کہ ٹھیک ہے تھوڑا انشاءاللہ سا نسرین. ہم یہ ایسا کرتے ہیں, آپ کی جو ٹیچر ہے انیلا, ان کو یہ میسج وہ بھی سن رہی ہیں ساتھ میں. تو آپ کا جو میں کل سن رہی جب ہوں, کلاس ہوگی نا, میں نے بولو آپ کا انیلا سن بولو. لیا اور یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے سیٹ ہونے میں, سارے سیٹ ہو رہے ہیں اور جو پوائنٹس نظر آئیں گی پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ, تو انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. جزاک اللہ خیر. چلے بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ تھوڑا تجوید جب ہو رہی ہے, یہ جو ہو رہا ہے اس میں تھوڑا کنیکشن کی تھوڑی پرابلم ہم لوگوں کو تو محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ آج کا میں لیسن نہیں لکھ اچھا, پائی ہوں کہ کیا پڑھا تھی, پتہ نہیں کیوں, لیکن آپ کا اوکے جو تفسیر تھی وہ میں نے ماشاءاللہ پوری صحیح سنی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا اوکے مطلب الحمدللہ. تو آپ پہلے تھی, جی پہلے انیلا, اس تھوڑا کے کلاس سا لیے میں تھا کیا مجھے کریں نہیں گے؟ معلوم. پہلے تھی آپ کلاس میں, پہلے دن سے جوائن کر رہی ہیں آپ کلاس؟ جی کل میں بالکل, میں تو ہم تو استقبال اچھا رمضان سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم نا کچھ پوائنٹس لیں گے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کی لہنے چلی پہ ہیں, تو کچھ پوائنٹس ہے. یہ ایک ایسا نہیں سمجھے کہ ہم تجوید فوکس کر رہے ہیں. ہمارا ہاں جو نہیں ٹارگیٹ مطلب سورۃ الملک کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, سورۃ الملک بالکل دعا اور دورہ قرآن ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل تجوید کا صحیح. نہیں ہے. ایسے ایکسٹرا ہم نے یہ رکھی ہے چھوٹی چھوٹی پوائنٹس. نہیں ادروائز دیکھیے, میں جو کچھ سکھا رہی ہیں میں مطلب اسے کچھ حاصل کر سکتی ہوں تو کر لوں حاصل, کیونکہ انشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہے, آگے کوشش کریں گے ہم اس چیز پہ. پڑھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان میں کسی چیز کی کمی نہ رہنے دوں. تو مجھے آج کا لیسن بالکل مجھے نہیں, اگر آپ پلیز وہ سینڈ کر دیں یا کچھ ایسا ہو کہ میں کہیں شیئر کر لیں کہیں پر, تو میں آج اس کو دیکھ لوں دوبارہ. یہ ریکارڈنگز جو ہے نا ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ ویکینڈ تک دیکھتے ہیں اس پہ کیسے ہم اس پہ چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, ٹھیک ہے جزاک اللہ. انشاءاللہ. وہی کی جی زنیبا حنیف, زنیبا, جی زنیبا, آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ زنیبا بولیں, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے زنیبا.